بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بوتان آذری بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ جناب پیران اعظام علماء کرام نعت خوانشی بیان اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور اپنی مسجد انتظامیہ کے تمام معزز ممبران کی طرف سے اور بزم ریاض چودھری صاحب کی تمام اراکین اور منتظمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی بھی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے مقام شناس ہونا بڑا ضروری ہے۔ عالم اسلام کی اس عظیم المرتبہ شخصیت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس کو یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ نصیب ہوا ہو کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ جناب خلیفہ سوم دماد رسول پیکر اثار و وفا امیر مومنین ذو نورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ عزت، یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری اس خوبصورت 4تھی سالانہ درس قرآن کی علمی، فکری، تربیتی اور روحانی نشست، جو کہ ہمارے عظیم علمی اور روحانی پیشوا جناب جانشین فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عارف بہلوی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ کی صدارت میں اور شہر اقبال کی ممتاز خوبصورت شخصیت، حد دل عزیز شخصیت اور ایک بڑی خانقاہ حضرت امام علی الحق سرکار کے سجادہ نشین جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید بلال امامی شاہ صاحب، آپ کی قیادت میں اور ہمارے بہت محترم حافظ محمد یونس صاحب کی سرپرستی میں یہ خوبصورت سلسلہ ہمارے برادران جناب عثمان صاحب، مدثر صاحب، بلال صاحب، ہمارے رضوان صاحب، ہمارے حافظ حسن صاحب جو ہماری مسجد کے خدمت اور امام ہیں، اور دیگر وہ ساتھی کو دن رات اس پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں، ان سب کو خراج عقیدت ہے۔ ہماری مسجد کے تمام بزرگ انتظامیہ کہ انہوں نے اس خوبصورت سلسلے کو شروع کیا، اور پھر ہماری بڑی خوش نصیبی کہ آج کی اس نشست میں عالم اسلام کی ایک بہت بڑی عظیم روحانی خانقاہ آستانہ عالیہ علی پور شریف لاسانیہ سے ہمارے وطن عزیز کی بڑی خوبصورت علمی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید مفتی کرامت علی حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کی دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی۔ ہمارے بڑے محترم سید غفران علی شاہ صاحب جو ہمارے FBI میں کمشنر ہیں، میں نے ان کی خدمت میں درخواست کی اور شاہ صاحب سے دعا کے لیے عرض کیا، اور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو شرف قبولیت بخشا۔ آج تشریف لائے ہیں، اور آج قبلہ شاہ صاحب نے بھی مجھے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ یہ درس قرآن ہے اور اس امت مسلمہ پر 18 ذی الحج ہے، ذی الحج کے مقدس ایام جا رہے ہیں، اور ہم خلیفہ سوم جناب داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے پیر صاحب کی خدمت میں آپ عرض کریں تو آج کی یہ خوبصورتی نشست جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالی میں پیر صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ آج اس نشست میں خلیفہ سوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے اپنے ملفوظات عالیہ سے میں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا، منبع الجود والعطاء، صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی
فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز دیگر سامعین ذوی الاحتشام، میرے دائیں بائیں مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں سید بلال شاہ صاحب اور قبلہ سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ. میں نے گزارش کی تھی بٹ صاحب سے کہ مجھے 10:30 سے پہلے واپسی کے لیے ارادہ ہے، لیکن چونکہ مجموعی طور پر ہمارا یہ مزاج ہے، اس لیے یہ ان کی مجبوری تھی. اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں مختصر ہی کچھ باتیں عرض کروں گا. آج کی اس مبارک نشست کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو ریاض حسین چودھری صاحب کے اعزاء و اقرباء، ان کے اولاد و احفاد اور ان کے جو بزم ریاض کے اراکین ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بلا شبہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ چونکہ بٹ صاحب کافی اہل علم کے ساتھ متعلق بھی ہیں، اور یہی سبب ہے کہ میں نے انہیں، جب مجھے رابطہ ہوا ان سے، تو مجھے یہ لگا کہ یہ چونکہ کافی سنجیدہ ہیں، آج کل تو مذہبی پروگراموں میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس جماعت نے ناراض ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ چونکہ اس خانوادے سے متعلق ہیں، اس لیے ان پر اعتماد ہے. اور ویسے بھی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ذات گرامی سے منسوب جو بھی شخصیت ہو اور ان کے خاندان سے منسوب ہو یا ان کے تلامذہ ہوں، ہمارے لیے نہایت قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تفصیل کے ساتھ قدر گفتگو کروں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، ویسے بھی میری عادت نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ آج اگر اس پروگرام میں میں اتنی گنجائش دوں گا تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی مجھے بلائے گا تو پھر وہ بھی مجھے ایسے ہی لیٹ کرے گا. اس لیے میں مزید اس میں تاخیر کا سبب نہیں بنوں گا. مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیت ہے. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ہر دو شخصیات کے متعلق نازل ہوئی ہے. اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے عازم سفر تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے. من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ کے مبارک الفاظ کے ساتھ
اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھے، اگرچہ دیگر بھی متمول صحابہ حضور کی خدمت اقدس میں موجود تھے، مگر یہ شرف فقط جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور میں 100 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر برابر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اور حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کیا کہ 200 اونٹ اور پیش کروں گا۔ پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح ترغیب دلاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ 300 اونٹ مزید پیش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ 4000 دینار، درہم اور دینار میں سے دینار کی قدر زیادہ ہے، وہ سونے کا تھا، تو 4000 دینار 1000 دینار انہوں نے پیش کیے، 4000 درہم حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پیش کیے۔ تو گھر میں تھے ہی اتنے، جا کر ٹٹولتے تھے اور جو انہیں اشرفیاں ملیں وہ خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود مبارک میں رکھیں تو حضور ان سکوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کر لے اسے نقصان نہیں ہوگا، یعنی اب جو بھی کرے اللہ کے ہاں سب کچھ ان کا مکمل ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت عطا فرمایا کہ پہلے ہی اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر جب غزوہ بدر میں شریک ہوئے تو حضرت عثمان غنی کو حکم فرمایا، یعنی حکماً روکا۔ یہاں یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، وگرنہ کسی کو ثواب سے محروم کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہ ثواب سے محرومی نہیں تھی دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے ہر عمل میں ایک نہیں کئی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک حکمت تو یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی خدمت کے لیے جناب عثمان غنی کو روکا گیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں روک کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو بدر میں نہ جانے کے باوجود بھی بدر والوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اور پھر عملاً ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شمار کیا، اور ان کا حال یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ جب انہیں حصہ مل گیا بدر میں سے تو عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ حصہ مل جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ عرض کیا حضور حصہ تو مل گیا ہے، کیا بدر والوں والا ثواب بھی ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا بالکل ملے گا۔ تو یہ اختیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، اور نبی ہوتے ہی با اختیار ہیں، جو بے اختیار ہوں وہ نبی نہیں ہوتے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم جو ہیں ان کا نکاح ان سے کر دیا، اور پھر 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے ہاں اگر کوئی بیٹی ہوتی اور وہ بیاہنے کے لائق ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو یہ وہی جوڑا ہے نور کا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور جیسے بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہی بات ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی شخص کی جو نسبت ہوئی تو کسی شخص کو اس کائنات میں یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے گھر میں ہوں یکے بعد دیگرے، اور پھر
یہ عام نبی نہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں متعدد ایسے شرف عطا فرمائے، اور پھر حضور ان کی شرم و حیا کا اور ان کی مبارک فطرت کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ حضور تشریف فرما تھے، اور خدمت اقدس میں چند صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے، اور پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ یوزلی جب بندہ بے تکلفی میں ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی تہبند باندھنا سنت ہے۔ یہ جو ہم شلوار پہنتے ہیں یہ اس طرح سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاجامہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا استر و حاضہ، یہ زیادہ جسم کو زیادہ ڈھانپنے والا ہے، یہ فرمایا پاجامے کے متعلق۔ یہی شلوار ٹائپ جو پاجامہ ہوتا ہے، آج کل کا پاجامہ نہیں جو ٹراؤزرز پہنتے ہیں نوجوان، وہ تو بالکل اتنا سکن فٹنگ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سلا کر پہنا ہے یا پہننے کے بعد اس کو سلائی کیا ہے، تو وہ والا نہیں۔ استر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جسم کی حیت، اس کی حالت محسوس نہ ہو۔ تو تہبند مبارک یہ معمول تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم تو عادت ہے نا ہماری کہ جو ہم کام کرتے ہیں اسے سنت بنا دیتے ہیں۔ اب تو جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کے پاس سوشل میڈیا آ جائے، جس کے پاس 4 بندے آ جائیں، وہ ہر چیز کو اپنی مرضی کا دین بنا دیتا ہے نا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ تہبند باندھنا سنت ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کا یہ معمول رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تہبند مبارک ہٹا ہوا تھا پنڈلی سے، گھٹنوں سے نیچے اگر جسم کا کوئی حصہ نظر آئے تو یہ ممنوع نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو پھر ہم یہ خصوصیت قرار دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس طرح کے معاملات میں بعض صورتوں میں استثناء حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال حضور تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے اپنی مجلس مبارکہ کو جاری رکھا، کسی قسم کا اہتمام نہیں فرمایا، بیٹھے رہے۔ انہوں نے اجازت بھی طلب کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اسی طرح مجلس جاری رہی، حضور بھی اسی طرح تشریف فرما رہے۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے حضرت عثمان غنی کی آواز آئی، انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور بیٹھ گئے اور کپڑا درست کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کر اپنی حاجت کوئی عرض کی، کوئی بات وغیرہ کی۔ پھر اس کے بعد مجلس مبارکہ برخاست ہوئی، سب اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق میرے والد گرامی آئے تو جناب برابر تشریف فرما رہے، اور پھر حضرت عمر فاروق آئے پھر بھی آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو جناب نے اتنا اہتمام فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہ جامع القرآن ہے، ایک ہی نسخہ تھا جو سب سے معتبر تھا، وہ حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جنہوں نے گزارش کی کہ وہ مجھے دے دیں، اور پھر اس کی نقلیں کروائیں۔ فوٹو سٹیٹ تو آج کا ہمارا مسئلہ ہے نا، تو لکھوا کر باقاعدہ پھر لوگوں کو ایک قراءت پر جمع کیا۔ امت میں انتشار اور افتراق کو ختم کرنا اس حوالے سے یہ انہی کے سر صحرا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جامع القرآن، جامع آیات القرآن، کامل الحیاء والایمان، الذی جہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان۔ یہ خطبے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، اگر خطبہ غور سے سنا تو جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیات ہیں، اور یہ خاصہ ہے جسے مناطقہ کہتے ہیں، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، وہ والا کہ جو اس کے اندر تو ہوتا ہے کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ چند وہ خصوصیات ہیں جن میں وہ تنہا ہیں اور انہیں یہ شرف حاصل ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعدد بشارتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن ان کی جو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ نسبت ہے اور جو وابستگی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ انہوں نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور ان کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے،
حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم گن رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور بس دل میں یہ تمنا تھی کہ حضور تشریف لائیں گے تو جتنے قدم حضور چل کر میرے گھر کی طرف آئیں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور میں لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو صحابہ سے مسئلہ تھا اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ اہل بیت سے مسئلہ تھا۔ یہاں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حضرت جناب مولائے کائنات امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کا نکاح ہونے جا رہا تھا تو مہر کی رقم نہیں تھی۔ حضور نے جو زرہ عطا فرمائی تھی فرمایا کہ اسے بیچ دو۔ بازار میں بیچنے کے لیے گئے، حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ مہنگے داموں خرید لی ان سے۔ اب دیکھیں کوئی دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے تو مہنگے داموں خریدی اور اس کے بعد رقم انہیں دے دی اور خود ان کے پیچھے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا حضور رقم کا بندوبست ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کیسے ہوا ہے؟ عرض کیا حضور اس طرح عثمان نے مجھ سے خرید لی ہے۔ تو حضور کو اندازہ ہو گیا اور اتنے میں وہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور آ کر پیش کر دی۔ کہا کہ حضور ان کی ضرورت تھی تو میں نے ان سے خرید لی اور پیسے ان کو دے دیے، اب یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ ہے، یہ قبول فرما لیں۔ یہ وفا شعاری اور یہ جانثاری بہت کم لوگوں میں ہیں، اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس حوالے سے نہایت مظلوم شخصیت ہیں کہ ہم ان کا ذکر خیر کم ہی کرتے ہیں۔ اور بردباری اور حلم جو ان کی طبیعت میں تھا، ان کے جو عہد خلافت ہے ان کا، اس میں بھی ان کی طبیعت پر اس قدر غلبہ تھا اس چیز کا کہ آخر دم تک انہوں نے ریزسٹنس نہیں کی، حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے حضرات امامین کریمین کو دروازے پر بھیجنا پڑا، اور آپ کی شہادت اپنے گھر میں ہوئی، اور اس وجہ سے وہ اپنی خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے کہ وہ جو ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تجھے اللہ تعالیٰ ایک ایسا منصب عطا فرمائے گا۔ مفہوم ہے، مراد اس سے یہ تھا کہ جب اللہ تجھے وہ قمیص عطا فرمائے گا ہدایت کی تو پھر تم اسے اتارنا مت۔ تو یہ وہ خلافت تھی جسے وہ حضور کے حکم پر پہنے رہے آخر تک۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتے تو شہادت سے بچ سکتے تھے، لیکن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو یہ ان کے پیش نظر کیوں نہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، لیکن یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ اور دوسری جانب جنہیں دستبرداری کے لیے اشارہ فرمایا تھا وہ بھی بخاری میں ہے۔ حضرت جناب معاویہ نے جب مطالبہ کیا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے، تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کچھ چھوڑ دیا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا جو سرداری کے اس منصب پر ہے کہ میری امت میں جب فتنے ہوں گے تو یہ میری امت کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے صلح کروا دی۔ جسے چھوڑنے کا اشارہ دیا تھا حضور نے انہوں نے چھوڑ کر دکھایا ہے، اور جنہیں پہنے رکھنے کا حکم فرمایا تھا انہوں نے پہن کر دکھائی ہے کہ موت تو آ سکتی ہے لیکن خلافت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب آخر میں صاحبزادہ صاحب پیر سید عرب حلق شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا خصوصی دعا کے لیے۔ اس سے پہلے میں بڑی محبت کے ساتھ میں حضور قبلہ پیر صاحب اپنی انتظامیہ مسجد کی طرف سے، اپنے بزم ریاض کی طرف سے، سب اراکین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، زیارت بھی ہوئی آپ کی، اپنا ملفوظات عالیہ سے بھی مستفید ہوئے۔ تو چونکہ مجھے حکم تھا کہ ہمارے سیالکوٹ شہر کی ایک بڑی عظیم المرتبہ شخصیت شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ غلام احمد خادمی صاحب
ان کا وصال ہوا، ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے میں شاد سے عرض کروں گا اور آپ کا سب پیران نظام کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا ہے یا اللہ اس کے صدقے اس کے توسط سے ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی آل پاک، آپ کے خلفائے پاک سب کی محبت الفت عطا فرما. اپنے اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کا اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے سب کو رضائے خیر عطا فرما. ہمارے سیالکوٹ کے عظیم فاضل شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا غلام حیدر حازمی صاحب، وہ چند دن پہلے آپ کا وصال ہوا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. پروردگار عالم ریاض حسین چودھری صاحب اور ان کے خاندان کتنے بھی چھوٹے بڑے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا پروردگار عالم ہماری زندگی اسلام پہ خاتمہ ایمان پہ فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. یا بہت شکریہ.